وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت 19 سے 23۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ سے کیا ہماری ملاقات روز قیامت طے ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم نے میری باتوں کو جھٹلایا تو یقیناً تم سے پہلے بھی کئی امتیں حق کو جھٹلا چکی ہیں، اور رسول پر واضح طریق سے احکام پہنچا دینے کے سوا کچھ لازم نہیں ہے۔ سامعین کرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 19، لفظی ترجمہ اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے کیف یبدئ اللہ الخلق، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی بار خلقت کو پیدا کیا، ثم یعیدہ، اور پھر کس طرح اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ سامعین کا سورہ عنکبوت ہے، بنیادی طور پہ انسان کی عقل میں عقیدہ آخرت چونکہ نہیں آتا ہے، یعنی ابتدائی طور پہ اگر یہ سوچ سمجھ سے کام نہ لے تو اس کی سمجھ میں دوبارہ جی اٹھنا اس کو مشکل لگتا ہے، لیکن اگر یہ سوچ سمجھ سے کام لے تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور ابھی واقعات بیان ہو رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے۔ ابھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو وَاشْكُرُوهُ وَاعْبُدُوا لَهُ، اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کی بندگی اختیار کرو۔ بندگی اللہ تعالیٰ کی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ کے اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اختیار کر لینا، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک خاص یعنی اس بات کی حکمت آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کر لینے میں حکمت یہ ہے کہ آپ کا یہ یقین ہو کہ یعنی میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، اور اس نے مجھے امتحان کے لیے دنیا میں بھجوایا، جیسے کہ سورہ عنکبوت کا مضمون ہے۔ یعنی امتحان غرض ہے۔ امتحان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امتحان اور تیاری سے، اور تو امتحان یہ ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے کا مقصود یہ ہے کہ اس کو دنیا کی زیب و زینت بھی، دنیا اس کو اچھی کر کے دکھائی جاتی ہے۔ زُیّنَ للناس کے بارے میں وہ مضمون ہے نا۔ پھر دوسری طرف پیغمبر آ کے اس کو ایک حقیقت کی طرف اس کی توجہ مبذول کراتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تم اللہ کی بندگی اختیار کر لو۔ اور ایک دن ایسا ہوگا
کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے، وہ تم سے پوچھے گا، سوال و جواب ہوگا۔ اگر تم نے دنیا کی زندگی کو عبث گزار دیا، یعنی بے مقصد، بنا کسی مقصد، کسی خاص، کسی صحیح مقصد کے بغیر کسی باطل مقصد کے لیے آپ نے زندگی گزار دی، تو تمہیں پھر اس کی سزا کو بھگتنا ہوگا، اس کے برے انجام سے تمہیں پالا پڑے گا۔ تو یہ پیغام ہوتا ہے پیغمبر کا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اپنی رسالت، اور وہ آخرت کے قائل کرتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے اور تمہیں اس زندگی کے اچھے برے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہر ایک پیغمبر کو جھٹلایا گیا ہے، کیونکہ انسان اگر سوچے سمجھے نہیں تو ابتدا میں نے آپ کو کہا کہ وہ عقیدہ آخرت سے انکار کر دیتا ہے اور باطل مقاصد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر میں ایک آسان بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ مجھے آخرت پر یقین ہے یا نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی زندگی کی ترجیحات کا جائزہ لیں۔ اگر دنیا آپ کی زندگی کی ترجیحات میں شامل ہے، یعنی آپ کی ترجیح دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا بن گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ آخرت پر بالکل نہیں ہے۔ یہ بعض اوقات میں آپ کو ٹیسٹ دیتا ہوں نا، آسان ٹیسٹ، بلا معاوضہ مفت ٹیسٹ دیتا ہوں، تو اس میں ایک یہ ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ یہ اپنے متعلق یہ جاننا چاہتے ہیں یا چاہتی ہیں کہ میرا عقیدہ آخرت پر ہے کہ نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں کہ اپنے زندگی کی ترجیحات کا جائزہ لیں۔ اگر آپ کی ترجیح دنیا میں زندگی کی گزارنے کی دنیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے، یعنی آپ کا یقین نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اگر آپ کا عقیدہ آخرت پر ہے تو آپ کی زندگی کی ترجیح جو ہے وہ آخرت ہوگی، اگر نہیں ہے تو زندگی کی ترجیح جو ہے وہ پھر دنیا ہوگی۔ یہ ایک آسان سا ٹیسٹ ہے، فری ٹیسٹ اسے کہتے ہیں۔ تو بہرحال اچھا، پیغمبر جب بھی آتا ہے تو وہ لوگوں کو ورج الیوم الآخر، پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کہ انہوں نے اپنی قوم کو جو پہلی تبلیغ کی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جب نازل ہوئی اور کوہ صفا پہ انہوں نے لوگوں کو بلایا، تو اس میں کیا بات تھی؟ اس میں یہی بات تھی کہ بھئی لوگوں، تمہارے اعمال کے سزا کے نتیجے میں تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اس سے بچنے کی تیاری کر لو، اور اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی طرف متوجہ ہو کے آخرت کو اپنی ترجیح بنا لو۔ یعنی یہ اس کا مفہوم ہے۔ کلمہ توحید کی انہوں نے دعوت دی براہ راست، لیکن اس کا مطلب یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو ہماری عام طور پہ زندگی، اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ تم آج کے حالات کے مطابق تجزیہ کرو یا پیش کرو، تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اس سے بالکل واضح طور پہ لگتا ہے کہ ہمارا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے، کیونکہ ہماری ترجیحات جو ہیں وہ دنیا بن چکی ہیں، اور دنیا ہی ہماری پہلی اور آخری ترجیح ہے۔ تو یہ روش خطرناک ہے۔ اچھا، اب اس سے بچ نکلنے کی، اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی اس سے بچ نکلنے کی یا آخرت پہ یقین کرنے کی طریقہ کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ عقل سے کام لیں۔ اول تو آپ یقین کر لیں کہ جو مر گیا اس کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے اور کرے گا، اور دوبارہ پیدا کرنا لازمی ہے۔ یہ بھی آپ کے اس بات پہ آپ سوچیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ دیکھیں اس کائنات میں ہر چیز کا ایک مقصد ہے، اور وہ چیز اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہے،
اور پورا کر کے جا رہی ہے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے کہ اس کا مقصد تخلیق کا بظاہر پتہ نہیں چلتا، یعنی یہ تو پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات اس کے لیے ہے اور یہ اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی ساری کائنات کی پیدائش حضرت انسان کے لیے ہے، اور انسان کے مقصد تخلیق کا پتہ نہیں چلنا، کیونکہ اس کا جو زندگی ہے وہ تو کسی کام کی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، بیل وغیرہ پیدا کی ہیں، اس کا وہ ساری محنت کرتی ہیں، اور وہ محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اونٹ پہ سواری بھی کر رہا ہے، گوشت بھی کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بیل سے وہ زمین جوتتا بھی ہے اور پانی بھی نکالتا ہے، اور اس سے دودھ بھی، یعنی گائے سے آپ دودھ بھی لیتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، وہ اور بھی آپ کے لیے کام کرتی ہیں۔ تو لہٰذا وہ اپنا کام، مقصد تخلیق اس کا جو ہے وہ جب ذبح ہو جاتی ہے، آپ ذبح کر دیتے ہیں، گوشت کھا لیتے ہیں، اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ بکریاں ہیں، بھیڑ بکریاں، یہ بھی آپ کو دودھ دیتی ہیں، اون دیتی ہیں، لباس کا ذریعہ ہے۔ وولن شال، یہ وولن شال ہے بھائی، یہ بہت مہنگی ہے۔ تو اسی طرح وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کر کے آخر میں آپ کی غذا بن کے بس وہ دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ ہر تخلیق کا ایک مقصد ہے، خواہ وہ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہر تخلیق اپنا مقصد پیدائش رکھتی ہے اور وہ پورا کر رہی ہے بطریق احسن۔ یہ میں نے مضمون بیان بھی کیا ہے کہ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ۔ تو اب یہ ہے نا کہ انسان کا کیا مقصد وجود ہے۔ انسان کا بظاہر کچھ یہ کسی کے کام نہیں آ رہا ہے، اس کا جسم، اس کا گوشت، اس کا پھرنا ٹرنا، یہ کسی کے، بس یہ کھا پی رہا ہے اور رزق کما کے کھا پی کے ہضم کر کے چل دیتا ہے۔ بچے پیدا کر لیے تو اس نے کیا کمال کیا، مثال کے طور پہ اگر کوئی اور مقصود نہ ہو تو اونچی ڈگریاں لے لینا، شادی کر لینا، کاروبار، کارخانہ، وزیر اعظم، چیف جسٹس بن گیا، پھر آخر میں جو ہے موت کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو اس کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں نظر آ رہا۔ تو انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ ذہن کہتا ہے کہ نہیں، اس یا تو یہ ظالم ہے، یا یہ بدکار ہے، یا نیکوکار ہے۔ اب اس کی بدکاری یا نیکوکاری کا اس کا صلہ بھی نہیں مل رہا۔ بدکاری کا مطلب یہ ہے کہ یا یہ تو بامقصد زندگی گزار رہا ہے یا بے مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بے مقصد زندگی گزارتے ہیں عموماً ان پہ جو ہے مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، وہ تکلیفیں جھیلتے ہیں، جیسے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں جھیلیں، صحابہ کرام نے تکلیفیں جھیلیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ تو لذات دنیا کے لیے نہیں جیتے، وہ تو اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں۔ مال ان کے پاس ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ آخر میں اپنی جان اللہ کو سپرد کر دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اس کے زندگی کا، یعنی اگر اس نے دنیا کو مقصود بنا بھی لیا، اچھی ڈگریاں لے لی اور دنیا میں ایک بظاہر کامیاب زندگی گزاری، پیسے جمع کر لیے، یہ ملینر ہو گیا، بلینر ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر بچے ہو گئے، بنگلے ہو گئے اس کے، لیکن آخر موت آتی ہے تو بس وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس کی، یعنی اگر یہ بامقصد زندگی گزارے یا بے مقصد، اس کا کوئی یعنی نتیجہ سامنے نہیں آتا، تو لہٰذا عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے کا ایک دن ہونا چاہیے، یوم الدین، مالک یوم جزا۔ تو پھر یہ عقل قائل، یعنی عقل ہمیں کہتی ہے کہ نہیں، اس کا ایک نتیجہ ضرور ہونا چاہیے کہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ ملے، جو ظالم نہیں ہے، اللہ والا ہے، اس کو اس کے نیکیوں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، یا اس سے راضی ہو یا جو بھی ہو۔ تو یہ عقل آخرت کی قائل ہے۔ لیکن اگر ہم سوچیں تو اب یہ ہے نا کہ یہ جو تصور ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جو لوگ نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ بوسیدہ ہڈیاں کیسے زندہ ہو جائیں گی، تو آج کے
سبق میں اسی کا مضمون بیان ہو رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مخلوق پیدا کی ہے اور پھر اس کو دوبارہ پیدا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے یعنی ایک بیج ہے، یعنی ایک بیج ہے، گندم کی فصل ہو گئی، اس میں یعنی بیج کی صورت میں آپ کو وہ فصل ملی، کچھ بیج آپ نے کھا لیے اور کچھ جو ہے آپ نے رکھ لیے، پھر دوبارہ آپ نے اس کو مٹی میں دبا دیا تو اس سے دوبارہ فصل اگ گئی۔ اسی طرح یہ تمام فصلیں اسی طرح ہو رہی ہیں، یعنی پالک کا ساگ ہے، تمام ساگ اپنے سیزن میں پیدا ہوتے ہیں، اور پالک کا ساگ کا تو آپ کو معلوم ہے 2-3 مرتبہ جو ہے اس سے آپ کٹائی کر لیتے ہیں، یعنی ایک مرتبہ آپ نے بو دیا، ایک مرتبہ فصل لے لی، پھر دوسری مرتبہ لے لی، تیسری مرتبہ لے لی، اسی طرح 2-3 مرتبہ آپ وہ فصل کھا لیتے ہیں، پھر وہ اگاتی ہے، پھر وہ اگاتی ہے۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے، دوبارہ اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ تخلیق کا قائم کرنا، ابتداً اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ انسان کا بیج تو موجود ہے، انسان موجود ہے، روح موجود ہے، اس کے جو جسمانی اعضاء ہیں اس کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی شکل دے دے گا، تو یہ کیا مشکل ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر، یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابتداً زندگی بھی پیدا کی ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرتا رہتا ہے، تو یہ اللہ کے لیے تو اللہ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ ابھی اگلی آیت میں یہ آ رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا، اب دوسری جو آیت ہے، آیت نمبر 20، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ۔ آپ ان سے کہیے کہ تم زمین میں چلو پھرو، فانظروا دیکھو، کیف بدأ الخلق مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ہے پہلی دفعہ، پھر ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر لے گا، اور کیوں نہ کرے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء میں ایسے یعنی اتنا بڑا مضمون پنہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے وہ ذات جو ہر بات پر قادر ہے، القادر یہ اس کی صفت ہے، ہر چیز کر سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں اکیلا ہوں، اس کائنات میں میرا ڈی این اے یا جو میری شکل ہے جو بھی ہے، تو یعنی ایک اکیلا ہوں، میرا تھمبنیل الگ ہے، ڈی این اے الگ ہے، لیکن آپ کیا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تمام دنیا کے لوگ جو ہیں ایک انسان کی صورت میں اللہ تعالیٰ پیدا کرے، سب کا ایک ڈی این ہو، سب کے ایک تھمبنیل وہ تو زیادہ آسان ہے، یہ مطلب یہ اربوں انسانوں کو الگ الگ تھمبنیل دینا، ان کی ڈی این اے الگ بنانا، یہ مشکل ہے۔ تو جب وہ ایسا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اعلی کل شیء، یہ ایک بہترین مضمون ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ پہ اعتماد و توکل بھی بڑھے گا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم راضی بھی ہوں گے کہ بھئی جس حالت میں بھی اس نے مجھے رکھا ہے میں راضی ہوں اس پہ۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا جس کو چاہے گا اور رحم کرے گا جس پہ چاہے گا رحم کرے گا، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس کا عذاب اور ثواب دینا یہ فیصلہ تو اس کا ہوگا، لیکن وہ فیصلہ ہمارے اعمال کی بنا ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مجرم کو وہ جنت میں ڈال دے اور جو مومن ہے اس کو دوزخ میں ڈال دے، نہیں، وہاں انصاف ہوگا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، با انصاف، لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا۔ تو جب آپ ظلم نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو
بے مقصد زندگی گزار رہا ہے اس کو فضول زندگی گزارنے کی سزا ضرور دے گا اور اس کو جہنم میں ضرور ڈالے گا۔ اگرچہ کر تو سکتا ہے لیکن یہ اس کے انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے لیکن وہ انصاف کرے گا، ظلم نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے اور نہ آسمان میں، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری توقعات اللہ تعالیٰ سے لگا لو، وہ القادر ہے، وہ النافع ہے، وہ الضار ہے، یعنی نفع اور نقصان دینے والی ذات ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو اللہ ہی سے سارا یعنی بھروسہ کر کے اس کے حضور سر جھکا کے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی انکار کرے گا والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جو بھی انکار کرے گا اللہ تعالیٰ کی احکامات سے اور اس کی ملاقات سے، اولئک یئسوا من رحمتی، یہ لوگ جو ہیں میری رحمت سے نا امید ہیں، اور اولئک لہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے سامعین کرام، اگر آپ دیکھیں، اور اس آیت کے آئینے میں اپنی شکل ہم نے دیکھنی ہے۔ ترجمہ آپ نے سن لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ جو لوگ میرے احکامات سے انکار کرتے ہیں، یعنی عمل سے انکار کرتے ہیں، ہم تو زبان سے تو مانتے ہیں لیکن عملی طور پہ قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو جب نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے بھی انکاری ہیں۔ دیکھیں یہاں بڑے مزے کی بات ہے اور بڑا ایک عجیب جملہ ہے۔ عجیب کا مطلب یہ ہے کہ بہت برمحل اور بہت بامعنی ہے یہ آیت جو ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ دیکھیں، کفر، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار اور ملاقات سے انکار، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے، یعنی اپنی ملاقات کے لیے۔ وہ ہمیں اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے، ہمیں اپنے دیدار کے شرف سے مشرف کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں اپنا تقرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ بھئی تم زندگی میری مرضی سے گزارو۔ یعنی جو لوگ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہاں ہمیں اللہ، یعنی جو اپنے مقصد حیات پر یقین رکھتے ہیں، اب وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ بھئی تم وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں میں آپ کو دوہرا دیتا ہوں کہ بندگی اللہ کی اور شکریہ اس کی نعمتوں کا۔ دیکھیں، بندگی اور شکریہ ایک ہی تقریباً معنی ہے۔ شکریہ مطلب نعمت کو بجائے استعمال کرنا، یعنی نعمت کو ضائع نہ کرنا، یہ شکریہ ہے نعمت کا۔ تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے وہ اس لیے نہیں کہ اس میں ہم غیر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، بلکہ اس لیے کہ ہم اللہ کی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات سے نوازے گا۔ لیکن جو لوگ اللہ کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے سے انکار کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو ہیں یئسوا من رحمتی، یہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہ تو تمام کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یہ۔ پھر اس زمین پہ یعنی جو مظاہر قدرت ہیں جس سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ مٹی سے آپ کے لیے وہ مولی بھی پیدا کرتا ہے، شلجم بھی پیدا کرتا ہے، پیاز، بھنڈی، توری، ایک طویل فہرست ہے، تمام پھر پھل وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ غضب نہیں کہہ سکتے ہم اسے،
یہ تمام ضروریات زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کی ہیں، یہ اس کی صفت رحمانیت ہے، صفت رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اللہ کی بندگی اختیار کر لو کہ اس میں تمہاری نجات ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم، اب یہ میں آخری مضمون کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو پھر یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ دیکھیں آخرت میں جو نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں اس کا تو ہم یعنی سوچ بھی نہیں سکتے، جو نعمتیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے ہمیں عنایت فرمائے گا۔ لہٰذا ان بے بہا نعمتوں کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا تو مختصر مطالبہ یہ ہے کہ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دردناک عذاب ہے۔ بہرحال ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، ترجمہ صرف دہرا دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا؟ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پہ آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخری دفعہ بھی پیدا کرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ رحم کرے جس پہ چاہے، عذاب دے جس پہ چاہے، اور رحم کرے جس پہ چاہے۔ وإلیہ تقلبون، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اور آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست و مددگار نہیں ہوگا۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، ولقائہ، اور اس کی ملاقات سے، اولئک یئسوا من رحمتی، تو یہ لوگ مایوس ہیں میری رحمت سے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير۔ Have they seen how God originates the creation and then reproduces it? This is easy for God. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير۔ Say, roam the earth and observe how he originated the creation. Then God will bring about the next existence. God has power over all things. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ He punishes whom he wills, and he grants mercy to whom he wills, and to him you will be restored. وما أنتم
بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. You cannot escape on earth or in the heaven, and you have no protector and no savior besides God. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Those who disbelieved in God's signs and his encounter, these have despaired of my mercy. For them is a painful torment. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔